دوستو کیسے ہم سبھی امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ دوستو آج آپ کے سامنے ضبط ڈرامہ کا لاسٹ ایپیسوڈ آ چکا ہوگا۔ آج ہم اس کا ریویو کریں گے اور ساتھ ساتھ اس اسٹوری کو ایکسپلین کریں گے۔ تو گائز فائنلی ضبط ڈرامہ کا لاسٹ ایپیسوڈ آ چکا ہے۔ ہم نے اس ڈرامہ کے بہت ہی کم ایپیسوڈ کو کور کیا ہے، تقریباً 3 سے 4 ایپیسوڈ کے بارے میں ہی ہم نے بات کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس ڈرامہ کو لیٹ ڈسکور کیا تھا اور آپ سب نے جو ہے بتایا لیٹ تھا، جس وجہ سے ہم نے اس کے بہت آخری چند ایپیسوڈز کے ریویو کیے ہیں۔ تو اگر آپ وہ ریویو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر ضرور دیکھے گا۔ باقی گائز یہ ڈرامہ بہت زیادہ شاندار ہے۔ ضبط ڈرامہ ختم ہونے والا ہے، اس کی لاسٹ قسط آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم اس کی آخری قسط لاسٹ ایپیسوڈ 41 کا ریویو کریں گے، ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ ڈرامہ کیسا تھا، کہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ آپ کو کسی بھی ٹائم اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کہاں پر ان کے آفیشیل چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو یہ ضبط ڈرامہ جو ہے آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آئی ہے، اور اس کی ویورشپ کی بات کریں تو اس کی ویورشپ کافی زیادہ ہائی تھی۔ ڈیلی اس کے ایپیسوڈ آتے تھے۔ جی ہاں گائز، یہ ڈرامہ جو تھا اس کا روز نیا ایپیسوڈ آتا تھا، اور اس سے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اس کا 40 آیا تھا 12 جولائی 2026 کو، جس کے 1 گھنٹے میں 10,30,047 لوگ دیکھ چکے تھے اس کو، یعنی کہ 1 ملین ویوز صرف 49 سے 50 منٹ کے اندر اس کے آئے تھے۔ اس سے آپ کی یہ یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں، ٹی وی پر تو بہت بڑی آڈینس اس ڈرامہ کو دیکھتی ہے، تو اس سے آپ اس کی ویورشپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر منٹ میں تقریباً 20 سے 25 ہزار ویوز آ رہے ہیں اس ڈرامہ کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پہ۔ تو اس کے لاسٹ ایپیسوڈ بھی کافی زیادہ وائرل ہے اور ملینز آف ویوز آئیں گے، کیونکہ اس کی سٹوری اینڈ ہونے والی ہے۔ اور لاسٹ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا سچا لفظ جو ہے زوہا توقیر کو طلاق دیتا ہے ڈرامہ کے اندر، یعنی کہ کیا اون کا کردار آئلہ کو جو ہے وہ طلاق دے گا، اور شامی اور املا کا کیا ہوگا، اور ان کی جو فیکٹری اس نے ہوشیاری سے اون لے لی ہے، کیونکہ اون کی وہ بنتی تھی بیچارہ، اس نے بہت کچھ سہا تھا اور آئلہ نے بہت کچھ سہا تھا۔ تو کیا ہوگا آگے، تو یہ تمہارے آنے والے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کو سٹوری پتہ چلے گی۔ یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہی، یعنی کہ اسی ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر، اور سٹوری کو بھی پورا میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو قسط نمبر 41 یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے یہ، جس کا ہم ریویو کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے رملا بہت جو ہے آئلہ بہت خوش ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو پچھلے ایپیسوڈ میں بولا تھا کہ تم جو ہے مجھ پر یقین نہیں کرتی، میں نے صرف اعتبار مانگا تھا۔ اب اسے سارے سمجھ آ گئی ہے کہ اون بہت اچھا ہے، وہ رملا سے جان بوجھ کر ایسے رملا کے ساتھ ساتھ ہو رہا تھا تاکہ شامی کو مزہ چکھا سکے، کیونکہ شامی نے بہت اس کی بےزتی کی ہے ہر ایک انسان کے سامنے۔ اس وجہ سے وہ شامی کی جو فیکٹری تھی، جو کہ اس نے رملا سے شادی کرنے کو رملا کے نام کی تھی، اب رملا کو اس نے جھوٹا موٹا پیار کا چکر دے کر اون نے وہ فیکٹری اپنے نام کروا لی تھی۔ اور بدلے میں جب رملا سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے فیکٹری اون کے نام میں کیوں کی تھی، تو رملا نے کہا تھا میں اس سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں نے کی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ اس کی شادی آئلہ سے ہوئی تھی، لیکن رملا اس پر فدا تھی، تو گھر والے سارے اسے ڈانٹتے رہے تھے، اور یہی پر اس کا ہسبینڈ جو ہے شامی اسے مارتا بھی ہے، جس سے جو ہے رملا جو ہے اس پر کیس کر دیتی ہے، اور وہ اور اس کا باپ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے جیل میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو چھڑوانے کے لیے بھی کوئی اور نہیں آتا بلکہ اون ہی آگے آتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ہی چھڑوا دیتا ہے، جس سے جو ہے رملا کافی زیادہ اور امپریس ہوتی ہے، اور اپنی فیکٹری اس نے نام کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے نام پکا کر دیتی ہے۔ اب ان کے پاس سب کچھ ہے، آ گیا ہے سوائے آئلہ کے۔ آئلہ جو ہے ابھی تک ناراض ہے، کیونکہ آئلہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اون جو ہے وہ اس سے پہلے محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی آئلہ محبت کرنا شروع ہوئی ہے وہ سب بدل گیا ہے ایک دم سے، اور وہ اس نے ہی اپنا راستہ ہی بدل لیا ہے، اور وہ جو ہے چھوڑ کر اسے وہ رملا کے پیچھے چلا گیا ہے۔ حالانکہ رملا بہت بری عورت تھی، اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا شروع میں، لیکن اس کو پسند تو کرتی تھی۔ تو ہم اس قسط میں، جس میں یہ دوسری قسط ڈرامہ کے سیریل کی میں آخری قسط میں کہانی میں بہت اہم موڑ ہیں، تو اب ایک بات کریں اس کی، تو کہانی اپنے اہم موڑ ترین پر ہے۔ اس قسط کی مکمل اور تفصیلی جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ اہم واقعات کی بات کریں تو اہم واقعات میں تفصیلی خلاصہ کی بات کریں تو احتشام یعنی کہ شامی اور املا کا تنازع۔ شامی کے آغاز میں قسط کے آغاز میں شامی عرصے میں اون کے فلیٹ پر پہنچتا ہے غصے میں، اور شامی اور رملا کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، جس میں شامی رملا پر الزام لگاتا ہے کہ اسے اون کے خلاف صرف ایک سیڑھی کی طرح استعمال کیا ہے۔ اس بحث کے دوران شامی اون اور رملا کے تعلقات پر
طنز کرتا ہے اور آخر کار رملا کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے اور وہاں پر رملا کو طلاق مل جاتی ہے۔ سے شادی کرنے کو رملا کے نام کی تھی۔ اب رملا کو اس نے جھوٹا موٹا پیار کا چکر دے کر اون نے وہ فیکٹری اپنے نام کروا لی تھی، اور بدلے میں جب رملا سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے فیکٹری اون کے نام میں کیوں کی تھی، تو رملا نے کہا تھا میں اس سے پیار کرتی ہوں اس لیے میں نے کیا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ اس کی شادی آئلہ سے ہوئی تھی، لیکن رملا اس پر فدا تھی، تو گھر والے سارے اسے ڈانٹتے رہے تھے، اور یہی پر اس کا ہسبینڈ جو ہے شامی اسے مارتا بھی ہے، جس سے جو ہے آئلہ جو ہے رملا جو ہے اس پر کیس کر دیتی ہے، اور وہ اور اس کا باپ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے جیل میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو چھڑوانے کے لیے بھی کوئی اور نہیں آتا بلکہ اون ہی آگے آتا ہے اور ان اپنے دشمنوں کو ہی چھڑوا دیتا ہے، جس سے جو ہے رملا کافی زیادہ اور امپریس ہوتی ہے، اور اپنی فیکٹری اس نے نام کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے نام پکا کر دیتی ہے۔ اب ان کے پاس سب کچھ ہے، آ گیا ہے سوائے آئلہ کے۔ آئلہ جو ہے ابھی تک ناراض ہے، کیونکہ آئلہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اون جو ہے وہ اس سے پہلے محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی آئلہ محبت کرنا شروع ہوئی ہے وہ سب بدل گیا ہے ایک دم سے، اور وہ اس نے ہی اپنا راستہ ہی بدل لیا ہے، اور وہ جو ہے چھوڑ کر اسے وہ رملا کے پیچھے چلا گیا ہے۔ حالانکہ رملا بہت بری عورت تھی، اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا شروع میں، لیکن اس کو پسند تو کرتی تھی۔ تو ہم اس قسط میں جس میں یہ دوسری قسط زبر ڈرامہ کے سیریل کی میں آخری قسط میں کہانی میں بہت اہم موڑ ہیں، تو اب ایک بات کریں اس کی، تو کہانی اپنے اہم موڑ ترین پر ہے۔ اس قسط کی مکمل اور تفصیلی جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ اہم واقعات کی بات کریں تو اہم واقعات میں تفصیلی خلاصہ کی بات کریں تو احتشام یعنی کہ شامی اور رملا کا تنازع۔ شامی کے آغاز میں قسط کے آغاز میں شامی عرصے میں اون کے فلیٹ پر پہنچتا ہے غصے میں، اور شامی اور رملا کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، جس میں شامی رملا پر الزام لگاتا ہے کہ اسے اون کے خلاف صرف ایک سیڑھی کی طرح استعمال کیا ہے۔ اس بحث کے دوران شامی اون اور رملا کے تعلقات پر طنز کرتا ہے اور آخر کار رملا کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے، اور وہاں پر رملا کو طلاق مل جاتی ہے، اور وہ شامی سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اون سے پیار کرتی ہو، حالانکہ تم نے مجھ سے شادی کی تھی لیکن تم نے مجھے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، جس سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کے جیسے اس ڈرامہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ فیکٹری کی خریداری کا معاملہ، اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی، اس کے نام نہیں کی بلکہ جو طیبہ کی ملکیت تھی۔ اس معاملے پر جو ہے فاروق اور عارفہ بیگم شدید برہم ہیں، اور اون نے بی جان کے سامنے وضاحت کی کہ اس نے یہ فیکٹری اپنے لیے نہیں بلکہ آئلہ کے نام پر خریدی ہے، کیونکہ وہ آئلہ سے پیار کرتا ہے اور آئلہ کا ہسبینڈ ہے، تاکہ خاندانی کاروبار کو کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے بچایا جا سکے۔ آئلہ اور اون کے درمیان غلط فہمی، آئلہ کا اون پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے لگتا ہے کہ اون نے رملا کے ساتھ مل کر اس کے گھر کو دھوکا دیا ہے۔ اون جو پہلے ہی جذباتی صدمے میں ہے، آئلہ کی بےگمانی سے بہت دکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے محبت کے جواب میں صرف اعتبار مانگا تھا جو اسے کبھی نہیں ملا۔ اس مایوسی کے عالم میں اون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آئلہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، اور وکیل کے پاس طلاق کے کاغذات تیار کرنے جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آئلہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ آئلہ کو اب یقین ہو گیا کہ اون ہی پکا ہے۔ آئلہ کو جب ساری بات پتہ چلتی ہے تو جو ہے آئلہ جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اور لیکن یہاں پر اس سے دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ اون گھر آتا ہے تو آئلہ تیار شیار ہوتی ہے، تو اون پوچھتا ہے تم اتنی تیار شیار کیوں ہو، وہ آج اتنا کہ جانا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں بہت خوش ہوں، مجھے آپ سے پیار ہونے لگ پڑا ہے، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو اس پر اون کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ، اب تم نے بہت دیر کر دیا۔ تو اس پر آئلہ جو ہے بہت وری ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ مایوس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ایک دم کیا ہو گیا۔ تو ان کہتا ہے کہ ابھی میں کاغذات پر جو ڈیورس کے تھے سائن کر آیا ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی، اس لیے۔ تو یہاں پر یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر مین چیز پتہ چلے گی، اور وہ شامی سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اون سے پیار کرتی ہو، حالانکہ تم نے مجھ سے شادی کی تھی لیکن تم نے مجھے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، جس سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کے جیسے اس ڈرامہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ فیکٹری کی خریداری کا معاملہ، اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی، اس کے نام نہیں کی بلکہ جو طیبہ کی ملکیت تھی۔ اس معاملے پر جو ہے فاروق اور عارفہ بیگم شدید برہم ہیں، اور
اون نے بی جان کے سامنے وضاحت کی کہ اس نے یہ فیکٹری اپنے لیے نہیں بلکہ آئلہ کے نام پر خریدی ہے، کیونکہ وہ آئلہ سے پیار کرتا ہے اور آئلہ کا ہسبینڈ ہے، تاکہ خاندانی کاروبار کو کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے بچایا جا سکے۔ آئلہ اور اون کے درمیان غلط فہمی، آئلہ کا اون پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے لگتا ہے کہ اون نے رملا کے ساتھ مل کر اس کے گھر کو دھوکا دیا ہے۔ اون جو پہلے ہی جذباتی صدمے میں ہے، آئلہ کی بےگمانی سے بہت دکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے محبت کے جواب میں صرف اعتبار مانگا تھا جو اسے کبھی نہیں ملا۔ اس مایوسی کے عالم میں اون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آئلہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا اور وکیل کے پاس طلاق کے کاغذات تیار کرنے جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آئلہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ آئلہ کو اب یقین ہو گیا کہ اون ہی پکا ہے۔ آئلہ کو جب ساری بات پتہ چلتی ہے تو جو ہے آئلہ جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اور لیکن یہاں پر اس سے دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ اون گھر آتا ہے تو آئلہ تیار شیار ہوتی ہے، تو اون پوچھتا ہے تم اتنی تیار شیار کیوں ہو، وہ آج اتنا کہ جانا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں بہت خوش ہوں، مجھے آپ سے پیار ہونے لگ پڑا ہے، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو اس پر اون کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ، اب تم نے بہت دیر کر دیا۔ تو اس پر آئلہ جو ہے بہت وری ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ مایوس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ایک دم کیا ہو گیا۔ تو ان کہتا ہے کہ ابھی میں کاغذات پر جو ڈیورس کے تھے سائن کر آیا ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی، اس لیے۔ تو یہاں پر یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر مین چیز پتہ چلے گی، اور اگر آپ نے اس کا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اس قسط کے آخر میں جیو والوں نے، چونکہ جیو والوں پر بہت سارے الزام لگے ہیں توہین کے 9/10 محرم کے حوالے سے بھی، تو اب اس پہ ڈرامے میں بھی توہین پر الزام لگنے والا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اس ڈرامہ کے اس قسط کے اینڈ پر وضاحت دی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں جیو انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ایک تفصیلی معافی نامہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات پر وضاحت دی گئی ہے کہ اس ڈرامے کے ایک منظر میں جوش اور جذبات کی کیفیت میں اداکار سے ایک اسلام نیت کی کتاب غلطی سے فرش پر گر گئی تھی۔ اداکارے نے اس سے اپنی انتظامی اور ادارتی کوتاہی تسلیم کرتے ہوئے تمام ناظرین سے معذرت کی ہے اور یقین دلایا کہ مستقبل میں ایسے کسی بھی غلطی کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس قسم میں اون کی خاموشی، قربانی اور آئلہ کے غلط فہموں کا ایک جذباتی امتزاج دکھایا گیا ہے جو ڈرامے کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن آخری قسط بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، جس از دا episode of serial ضبط۔ here is detail summary of the major events، کی plot developments کی بات کرتے ہیں تو شامی and رملا conflict at the start of the episode۔ شامی احتشام arrives at On's flat in a fit of rage۔ he confronts Rimla, accusing her of using him merely as a tool to get to own the argument escalate, leading Shamis to devour Rimla in front of everyone। relationship factory ending in the relationship۔ the factory purchase dispute کی بات کریں تو On has purchased the factory that previously belonged to Tayyaba۔ this is caused significant acid and anger among Farooq and Arifa। Arun certified to Bijan that he bought the factory not for himself but in Alia's name to prevent the family business from falling into wrong hands۔ The misunderstanding between On and Ayla does not trust On, believing he conspired with Rimla and destroyed her and her family। On already deeply hurt by her lack of faith, feeling that his devotion has been meet the suspicions rather than rest in this despair, he decided can no longer stay with Ayla and goes to the lawyer to initiate divorce proceeding۔ ایپیسوڈ کنکلوژن کی بات کریں تو this episode ends on a dramatic note when they discover that Shamiz has been lying unconscious in the room for same time causing panic in the house۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز، یعنی کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز issued an official apology regulating a scene in a drama where due to extreme emotional intensity an actress unintentionally dropped a book of Islamiyat on the floor
The institution has acknowledged that as an administrative and editorial oversight ان کی ایڈیٹوریل ٹیم بہت بیکار ہے. اکثر ان کے خلاف غلطیاں پچھلے سال بھی ایک غلطی نکلی تھی, اس سال بھی 2 نکلائی ہے. apologize to all viewers that accuse that strict measures are being taken to prevent such an incident in the future. تو یہ ڈرامہ کو لے کر جو ہے کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور اس لاسٹ ایپیسوڈ کی کہانی کافی زیادہ مزے کی ہے. اون بیچارہ جو ہے اپنی ساری زندگی اسٹرگل کر رہا تھا, اب جا کر کہیں اس کو موقع ملا تھا اور اس نے وہ فیکٹری اپنے نام نہیں کی بلکہ اپنی ہی اسی عائلہ کے نام کی ہے اور چلے جاتے ہیں. اور ان کو چھڑوانے کے لیے بھی کوئی اور نہیں آتا بلکہ اون ہی آگے آتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ہی چھڑوا دیتا ہے, جس سے جو ہے رملا کافی زیادہ اور امپریس ہوتی ہے اور اپنی فیکٹری اس نے نام کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے نام پکا کر دیتی ہے. اب ان کے پاس سب کچھ ہے, آگے ہے سوائے عائلہ کے. عائلہ جو ہے ابھی تک ناراض ہے کیونکہ عائلہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اون جو ہے وہ اس سے پہلے محبت کرتا تھا, لیکن جیسے ہی عائلہ محبت کرنا شروع ہوئی ہے وہ سب بدل گیا ہے ایک دم سے اور وہ اس نے ہی اپنا راستہ ہی بدل لیا ہے اور وہ جو ہے چھوڑ کر اسے وہ رملا کے پیچھے چلا گیا ہے. حالانکہ رملا بہت بری عورت تھی, اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا شروع میں لیکن اس کو پسند تو کرتی تھی. تو ہم اس قسط میں جس میں یہ دوسری قسط زبر ڈرامہ کے سیریل کی میں آخری قسط میں کہانی میں بہت اہم موڑ ہیں. تو اب ایک بات کریں اس کی تو کہانی اپنے اہم موڑ ترین پر ہے. اس قسط کی مکمل اور تفصیلی جھلکیاں درج ذیل ہیں. اہم واقعات کی بات کریں تو اہم واقعات میں تفصیلی خلاصہ کی بات کریں تو احتشام یعنی کہ شامی اور رملا کا تنازع. شامی کے آغاز میں قسط کے آغاز میں شامی عرصے میں اون کے فلیٹ پر پہنچتا ہے غصے میں اور شامی اور رملا کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے جس میں شامی رملا پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اسے اون کے خلاف صرف ایک سیڑھی کی طرح استعمال کیا ہے. اس بحث کے دوران شامی اون اور رملا کے تعلقات پر طنز کرتا ہے اور آخرکار رملا کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے اور وہاں پر رملا کو طلاق مل جاتی ہے. اور وہ شامی سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اون سے پیار کرتی ہو, حالانکہ تم نے ہمیں سے شادی کی تھی لیکن تم نے مجھے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا, جس سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے ایسے اس ڈرامہ میں ختم ہو جاتا ہے. فیکٹری کی خریداری کا معاملہ. اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی ہے, اون کے پاس پیسے ہیں, اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی ہے, اس کے نام نہیں کی بلکہ جو طیبہ کی ملکیت تھی. اس معاملے پر جو ہے فاروق اور عارفہ بیگم شدید برہم ہیں اور اون نے بی جان کے سامنے وضاحت کی کہ اس نے یہ فیکٹری اپنے لیے نہیں بلکہ عائلہ کے نام پر خریدی ہے کیونکہ وہ عائلہ سے پیار کرتا ہے اور عائلہ کا ہسبینڈ ہے, تاکہ خاندانی کاروبار کو کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے بچایا جا سکے. عائلہ اور اون کے درمیان غلط فہمی. عائلہ کا اون پر بھروسہ نہیں ہے, اس لیے لگتا ہے کہ اون نے رملا کے ساتھ مل کر اس کے گھر کو دھوکا دیا ہے. اون جو پہلے ہی جذباتی صدمے میں ہے عائلہ کی بےگمانی سے بہت دکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے محبت کے جواب میں صرف اعتبار مانگا تھا جو اسے کبھی نہیں ملا. اس مایوسی کے عالم میں اون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ عائلہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا اور وکیل کے پاس طلاق کے کاغذات تیار کرنے جاتا ہے. لیکن دوسری طرف عائلہ بہت خوش ہو جاتی ہے. عائلہ کو اب یقین ہو گیا کہ اون ہی پکا ہے. عائلہ کو جب ساری بات پتہ چلتی ہے تو جو ہے عائلہ جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور لیکن یہاں پر اس سے دیر ہو چکی تھی. جب وہ اون گھر آتا ہے تو عائلہ تیار شہر ہوتی ہے تو اون پوچھتا ہے تم اتنی تیار شہر کیوں ہو, وہ آج اتنا کہ جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں بہت خوش ہوں, مجھے آپ سے پیار ہونے لگ پڑا ہے, مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. تو اس پر اون کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ, اب تم نے بہت دیر کر دیا. تو اس پر عائلہ جو ہے بہت وری ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ مایوس ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ایک دم کیا ہو گیا. تو ان کہتا ہے کہ ابھی میں کاغذات پر جو ڈیورس کے تھے سائن کر آیا ہوں تو مجھے لگتا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی, اس لیے. تو یہاں پر یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اب لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر مین چیز پتہ چلے گی. اور اگر آپ نے اس کا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اس قسط کے آخر میں جیو والوں نے, چونکہ جیو والوں پر بہت سارے الزام لگے ہیں توہین کے 9/10 محرم کے حوالے سے بھی, تو اب اس پہ ڈرامے میں بھی توہین پر الزام لگنے والا تھا لیکن انہوں نے خود ہی اس ڈرامہ کے اس قسط کے اینڈ پر وضاحت دی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں جیو انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ایک تفصیلی معافی نامہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں اس بات پر وضاحت دی گئی ہے کہ اس ڈرامے کے ایک منظر میں جوش اور جذبات کی کیفیت میں اداکار سے ایک اسلام میت کی کتاب غلطی سے فرش پر گر گئی
अदारे ने इससे अपनी इंतज़ामी और अदालती कोताही की तस्लीम करते हुए तमाम नाज़रीन से माजरत की है और यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी गलती की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इस किस्म में ओन की खामोशी, कुर्बानियों और आला के गलत फहमों का एक जज्बाती इम्तजाज दिखाया गया है। तो ड्रामे को अख्ताम की तरफ ले जा रहा है, लेकिन आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज़ द episode of serial ज़ब्त। हेयर इज़ डिटेल समरी ऑफ द मेजर इवेंट्स की प्लॉट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो शामी एंड रिमला कॉन्फ्लिक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड। शामी एहतशाम अराइव्स एट ओन्स फ्लैट इन फिट ऑफ रेंज। ही confronts Rimla, accusing her of using him merely as a tool to get to own. The argument escalates, leading Shamiz to divorce Rimla in front of everyone. The relationship quickly ending in the relationship. The factory purchase dispute की बात करें तो On has purchased the factory that previously belonged to Tayyaba. This is caused significant acid and anger among Farooq and Arifa. Arun certified to Bijan that he bought the factory not for himself but in Alia's name to prevent the family business from falling into wrong hands. The misunderstanding between On and Ayla does not trust On, believing he conspired with Rimla and destroyed her and her family. On already deeply hurt by her lack of faith, feeling that he is deviation as he has been meet the suspicions और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड देखा हो तो उस केस के आखिर में जियो वालों ने, चूँकि जियो वालों पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं तौहीन के 9-10 मुहर्रम के हवाले से भी, तो अब इस पे ड्रामे में भी तौहीन पर इल्ज़ाम लगने वाला था, लेकिन उन्होंने खुद ही इस ड्रामा के इस किस्त के एंड पर वजाहत दी है कि वीडियो के आखिर में जियो एंटरटेनमेंट की जानिब से एक तफसीली माफ़ीनामा जारी किया गया है और इसमें इस बात पर वजाहत दी गई है कि इस ड्रामे के एक मंजर में जोश और जज्बात की कैफियत में अदाकार से एक इस्लामियत की किताब गलती से फर्श पर गिर गई थी। अदारे ने इससे अपनी इंतज़ामी और अदालती कोताही की तस्लीम करते हुए तमाम नाज़रीन से माजरत की है और यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी गलती की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इस किस्म में ओन की खामोशी, कुर्बानियों और आला के गलत फहमों का एक जज्बाती इम्तजाज दिखाया गया है। तो ड्रामे को अख्ताम की तरफ ले जा रहा है, लेकिन आखिरी किस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज़ द episode of serial ज़ब्त। हेयर इज़ डिटेल समरी ऑफ द मेजर इवेंट्स की प्लॉट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो शामी एंड रिमला कॉन्फ्लिक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड। शामी एहतशाम अराइव्स एट ओन्स फ्लैट इन फिट ऑफ रेंज। ही confronts Rimla, accusing her of using him merely as a tool to get to own. The argument escalates, leading Shamiz to divorce Rimla in front of everyone. The relationship quickly ending in the relationship. The factory purchase dispute की बात करें तो On has purchased the factory that previously belonged to Tayyaba. This is caused significant acid and anger among Farooq and Arifa. Arun certified to Bijan that he bought the factory not for himself but in Alia's name to prevent the family business from falling into wrong hands. The misunderstanding between On and Ayla does not trust On, believing he conspired with Rimla and destroyed her and her family. On already deeply hurt by her lack of faith, feeling that he is deviation as he has been meet the suspicions. Rather than rest in this despair, he decided can no longer stay with Ayla and goes to the lawyer to initiate divorce proceeding. एपिसोड कंक्लूजन की बात करें तो दिस एपिसोड एंड्स ऑन अ ड्रामेटिक नोट व्हेन दी डिस्कवर दैट शामिज हैज बीन लाइंग अनकॉन्शियस इन द रूम फॉर सेम टाइम काजिंग पैनिक इन द हाउस। तो आगे हम
دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز، یعنی کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز issued an official apology regulating a screen scene in a drama where due to extreme emotional intensity an actress unintentionally dropped a book of Islamiyat on the floor. The institution has acknowledged that as an administrative and editorial oversight. ان کی ایڈیٹوریل ٹیم بہت بیکار ہے، اکثر ان کے خلاف غلطیاں، پچھلے سال بھی ایک غلطی نکلی تھی، اس سال بھی 2 نکلائی ہے. apologize to all viewers that accuse that strict measures are being taken to prevent such an incident in the future. تو یہ ڈرامہ کو لے کر جو ہے کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور اس لاسٹ ایپیسوڈ کی کہانی کافی زیادہ مزے کی ہے. اون بیچارہ جو ہے اپنی ساری زندگی اسٹرگل کر رہا تھا، اب جا کر کہیں اس کو موقع ملا تھا اور اس نے وہ فیکٹری اپنے نام نہیں کی بلکہ اپنی ہی اسی عائلہ کے نام کی ہے، اور اس نے سوچا کہ میں عائلہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اب عائلہ کو میں چھوڑ دوں گا آزاد، اس کو طلاق دے کر، تاکہ عائلہ اپنی زندگی جیے. وہ میرے ساتھ تنگ ہے، اس لیے وہ عائلہ کو وہ اپنے ڈیورس پیپر پر سائن بھی کر دیتا ہے جو اس نے جمع کروائے ہوتے ہیں وکیل کے پاس. عائلہ کو اب آہستہ آہستہ احساس ہو جاتا ہے کہ اون کے علاوہ اس کو کوئی بھی سکا نہیں یہاں پر، اس لیے وہ اس کا ہسبینڈ بھی ہے اور اس نے اس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اور وہ سارا ڈرامہ تھا جو رملا کے ساتھ میں اس سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں نے کیا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حالانکہ اس کی شادی عائلہ سے ہوئی تھی لیکن رملا اس پر فدا تھی، تو گھر والے سارے اسے ڈانٹتے رہے تھے اور یہی پر اس کا ہسبینڈ جو ہے شامی اسے مارتا بھی ہے، جس سے جو ہے عائلہ جو ہے رملا جو ہے اس پر کیس کر دیتی ہے، اور وہ اور اس کا باپ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے جیل میں چلے جاتے ہیں. اور ان کو چھڑوانے کے لیے بھی کوئی اور نہیں آتا بلکہ اون ہی آگے آتا ہے اور ان اپنے دشمنوں کو ہی چھڑوا دیتا ہے، جس سے جو ہے رملا کافی زیادہ اور امپریس ہوتی ہے اور اپنی فیکٹری اس نے نام کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے نام پکا کر دیتی ہے. اب ان کے پاس سب کچھ ہے، آ گیا ہے سوائے عائلہ کے. عائلہ جو ہے ابھی تک ناراض ہے کیونکہ عائلہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اون جو ہے وہ اس سے پہلے محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی عائلہ محبت کرنا شروع ہوئی ہے وہ سب بدل گیا ہے ایک دم سے، اور وہ اس نے ہی اپنا راستہ ہی بدل لیا ہے اور وہ جو ہے چھوڑ کر اسے وہ رملا کے پیچھے چلا گیا ہے. حالانکہ رملا بہت بری عورت تھی، اس نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا شروع میں، لیکن اس کو پسند تو کرتی تھی. تو ہم اس قسط میں جس میں یہ دوسری قسط زبر ڈرامہ کے سیریل کی میں آخری قسط میں کہانی میں بہت اہم موڑ ہیں. تو اب ایک بات کریں اس کی، تو کہانی اپنے اہم موڑ ترین پر ہے. اس قسط کی مکمل اور تفصیلی جھلکیاں درج ذیل ہیں. اہم واقعات کی بات کریں تو اہم واقعات میں تفصیلی خلاصہ کی بات کریں تو احتشام یعنی کہ شامی اور رملا کا تنازع. شامی کے آغاز میں قسط کے آغاز میں شامی عرصے میں اون کے فلیٹ پر پہنچتا ہے غصے میں، اور شامی اور رملا کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، جس میں شامی رملا پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اسے اون کے خلاف صرف ایک سیڑھی کی طرح استعمال کیا ہے. اس بحث کے دوران شامی اون اور رملا کے تعلقات پر طنز کرتا ہے اور آخرکار رملا کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے اور وہاں پر رملا کو طلاق مل جاتی ہے. اور وہ شامی سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اون سے پیار کرتی ہو، حالانکہ تم نے اس سے شادی کی تھی لیکن تم نے مجھے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، جس سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے ایسے اس ڈرامہ میں ختم ہو جاتا ہے. فیکٹری کی خریداری کا معاملہ. اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی ہے، اون کے پاس پیسے ہیں، اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی، اس کے نام نہیں کی بلکہ جو طیبہ کی ملکیت تھی. اس معاملے پر جو ہے فاروق اور عارفہ بیگم شدید برہم ہیں، اور اون نے بی جان کے سامنے وضاحت کی کہ اس نے یہ فیکٹری اپنے لیے نہیں بلکہ عائلہ کے نام پر خریدی ہے، کیونکہ وہ عائلہ سے پیار کرتا ہے اور عائلہ کا ہسبینڈ ہے، تاکہ خاندانی کاروبار کو کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے بچایا جا سکے. عائلہ اور اون کے درمیان غلط فہمی. عائلہ کا اون پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے لگتا ہے کہ اون نے رملا کے ساتھ مل کر اس کے گھر کو دھوکا دیا ہے. اون جو پہلے ہی جذباتی صدمے میں ہے، عائلہ کی بےگمانی سے بہت دکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے محبت کے جواب میں صرف اعتبار مانگا تھا جو اسے کبھی نہیں ملا. اس مایوسی کے عالم میں اون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ عائلہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا اور وکیل کے پاس طلاق کے کاغذات تیار کرنے جاتا ہے. لیکن دوسری طرف عائلہ بہت خوش ہو جاتی ہے. عائلہ کو اب یقین ہو گیا کہ اون ہی پکا ہے. عائلہ کو جب ساری بات پتہ چلتی ہے تو
جو ہے آئلہ جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اور جو لیکن یہاں پر اس سے دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ اون گھر آتا ہے تو آئلہ تیار شیار ہوتی ہے، تو اون پوچھتا ہے تم اتنی تیار شیار کیوں ہو، وہ آج اتنا کہ جانا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں بہت خوش ہوں، مجھے آپ سے پیار ہونے لگ پڑا ہے، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو اس پر اون کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ، اب تم نے بہت دیر کر دیا۔ تو اس پر آئلہ جو ہے بہت وری ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ مایوس ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ایک دم کیا ہو گیا۔ تو ان کہتا ہے کہ ابھی میں کاغذات پر جو ڈیورس کے تھے سائن کر آیا ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی، اس لیے۔ تو یہاں پر یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر مین چیز پتہ چلے گی، اور اگر آپ نے اس کا پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اس کیس کے آخر میں جیو والوں نے، چونکہ جیو والوں پر بہت سارے الزام لگے ہیں توہین کے، 9/10 محرم کے حوالے سے بھی، تو اب اس پہ ڈرامے میں بھی توہین پر الزام لگنے والا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اس ڈرامہ کے اس قسط کے اینڈ پر وضاحت دی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں جیو انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ایک تفصیلی معافی نامہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات پر وضاحت دی گئی ہے کہ اس ڈرامے کے ایک منظر میں جوش اور جذبات کی کیفیت میں اداکار سے ایک اسلامیت کی کتاب غلطی سے فرش پر گر گئی تھی۔ اداکارے نے اس سے اپنی انتظامی اور ادارتی کوتاہی کی تسلیم کرتے ہوئے تمام ناظرین سے معذرت کی ہے اور یقین دلایا کہ مستقبل میں ایسے کسی بھی غلطی کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس قسم میں اون کی خاموشی، قربانیوں اور آئلہ کے غلط فہمیوں کا ایک جذباتی امتزاج دکھایا گیا ہے جو ڈرامے کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن آخری قسط بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، جس از دا episode of serial ضبط۔ here is detail summary of the major events، کی plot developments کی بات کرتے ہیں تو شامی اینڈ رملا conflict at the start of the episode۔ شامی احتشام arrives at On's flat in a fit of rage۔ he confronts Rimla, accusing her of using him merely as a tool to get to own the argument escalate, leading Shamiz to devote Rimla in front of everyone relation। Rather than rest in this despair, he decides can no longer stay with Ayla and goes to the lawyer to initiate divorce proceeding۔ ایپیسوڈ کنکلوژن کی بات کریں تو this episode ends on a dramatic note when they discover that Shamiz has been lying unconscious in the room for same time causing panic in the house۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز، یعنی کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز issued an official apology regulating a scene in a drama where due to extreme emotional intensity an actress unintentionally dropped a book of Islamiyat on the floor۔ the institution has acknowledged that as an administrative and editorial oversight۔ ان کی ایڈیٹوریل ٹیم بہت بیکار ہے، اکثر ان کے خلاف غلطیاں، پچھلے سال بھی ایک غلطی نکلی تھی، اس سال بھی 2 نکلائی ہے۔ apologize to all viewers that accuse that strict measures are being taken to prevent such an incident in the future۔ تو یہ ڈرامہ کو لے کر جو ہے کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور اس لاسٹ ایپیسوڈ کی کہانی کافی زیادہ مزے کی ہے۔ اون بیچارہ جو ہے اپنی ساری زندگی اسٹرگل کر رہا تھا، اب جا کر کہیں اس کو موقع ملا تھا، اور اس نے وہ فیکٹری اپنے نام نہیں کی بلکہ اپنی ہی اسی آئلہ کے نام کی ہے، اور اس نے سوچا کہ میں آئلہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اب آئلہ کو میں چھوڑ دوں گا آزاد، اس کو طلاق دے کر، تاکہ آئلہ اپنی زندگی جیے، وہ میرے ساتھ تنگ ہے، کافی زیادہ اور امپریس ہوتی ہے، اور اپنی فیکٹری اس نے نام کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے نام پکا کر دیتی ہے۔ اب ان کے پاس سب کچھ ہے، آگے ہے سوائے آئلہ کے۔ آئلہ جو ہے ابھی تک ناراض ہے کیونکہ آئلہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اون جو ہے وہ اس سے پہلے محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی آئلہ محبت کرنا شروع ہوئی ہے وہ سب بدل گیا ہے ایک دم سے، اور وہ اس نے ہی اپنا راستہ ہی بدل لیا ہے، اور وہ جو ہے چھوڑ کر اسے وہ رملا کے پیچھے چلا گیا ہے۔ حالانکہ رملا بہت بری عورت تھی، اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا شروع میں، لیکن اس کو پسند تو کرتی تھی۔ تو ہم اس قسط میں، جس میں یہ دوسری قسط زبر ڈرامہ کے سیریل کی میں آخری قسط میں کہانی میں بہت اہم موڑ ہیں، تو اب ایک بات کریں اس کی، تو کہانی اپنے اہم موڑ ترین پر ہے۔ اس قسط کی مکمل اور تفصیلی جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ اہم واقعات کی بات کریں تو اہم واقعات میں تفصیلی خلاصہ کی بات کریں تو احتشام، یعنی کہ شامی اور رملا کا تنازع۔ شامی کے آغاز میں قسط کے آغاز میں شامی عرصے میں اون کے فلیٹ پر پہنچتا ہے
غصے میں اور شامی اور رملا کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، جس میں شامی رملا پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اسے اون کے خلاف صرف ایک سیڑھی کی طرح استعمال کیا ہے۔ اس بحث کے دوران شامی اون اور رملا کے تعلقات پر طنز کرتا ہے اور آخرکار رملا کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے اور وہاں پر رملا کو طلاق مل جاتی ہے، اور وہ شامی سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اون سے پیار کرتی ہو، حالانکہ تم نے مجھ سے شادی کی تھی لیکن تم نے مجھے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، جس سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کے ایسے اس ڈرامہ میں ختم ہو جاتا ہے۔ فیکٹری کی خریداری کا معاملہ، اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی ہے، اون کے پاس پیسے ہیں، اون نے رملا سے وہ فیکٹری خرید لی ہے، اس کے نام نہیں کی بلکہ جو طیبہ کی ملکیت تھی۔ اس معاملے پر جو ہے فاروق اور عارفہ بیگم شدید برہم ہیں، اور اون نے بی جان کے سامنے وضاحت کی کہ اس نے یہ فیکٹری اپنے لیے نہیں بلکہ آئلہ کے نام پر خریدی ہے، کیونکہ وہ آئلہ سے پیار کرتا ہے اور آئلہ کا ہسبینڈ ہے، تاکہ خاندانی کاروبار کو کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے بچایا جا سکے۔ آئلہ اور اون کے درمیان غلط فہمی، آئلہ کا اون پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے لگتا ہے کہ اون نے رملا کے ساتھ مل کر اس کے گھر کو دھوکا دیا ہے۔ اون جو پہلے ہی جذباتی صدمے میں ہے، آئلہ کی بےگمانی سے بہت دکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے محبت کے جواب میں صرف اعتبار مانگا تھا جو اسے کبھی نہیں ملا۔ اس مایوسی کے عالم میں اون فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آئلہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا اور وکیل کے پاس طلاق کے کاغذات تیار کرنے جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آئلہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ آئلہ کو اب یقین ہو گیا کہ اون ہی پکا ہے۔ آئلہ کو جب ساری بات پتہ چلتی ہے تو conspired with Rimla and destroyed her and her family. On already deeply hurt by her lack of faith, feeling that his devotion has been meet these suspicions. Rather than rest in this despair, he decided can no longer stay with Ayla and goes to the lawyer to initiate divorce proceeding. ایپیسوڈ کنکلوژن کی بات کریں تو this episode ends on a dramatic note when they discover that Shamiz has been lying unconscious in the room for same time causing panic in the house۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز، یعنی کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ جیو انٹرٹینمنٹ ایکیوز issued an official apology regulating a scene in a drama where due to extreme emotional intensity an actress unintentionally dropped a book of Islamiyat on the floor. The institution has acknowledged that as an administrative and editorial oversight۔ ان کی ایڈیٹوریل ٹیم بہت بیکار ہے، اکثر ان کے خلاف غلطیاں، پچھلے سال بھی ایک غلطی نکلی تھی، اس سال بھی 2 نکلائی ہے۔ apologize to all viewers that accuse that strict measures are being taken to prevent such an incident in the future۔ تو یہ ڈرامہ کو لے کر جو ہے کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور اس لاسٹ ایپیسوڈ کی کہانی کافی زیادہ مزے کی ہے۔ اون بیچارہ جو ہے اپنی ساری زندگی اسٹرگل کر رہا تھا، اب جا کر کہیں اس کو موقع ملا تھا اور اس نے وہ فیکٹری اپنے نام نہیں کی بلکہ اپنی ہی اسی آئلہ کے نام کی ہے، اور اس نے سوچا کہ میں آئلہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اب آئلہ کو میں چھوڑ دوں گا آزاد، اس کو طلاق دے کر، تاکہ آئلہ اپنی زندگی جیے۔ وہ میرے ساتھ تنگ ہے، اس لیے وہ آئلہ کو وہ اپنے ڈیورس پیپر پر سائن بھی کر دیتا ہے جو اس نے جمع کروائے ہوتے ہیں وکیل کے پاس۔ آئلہ کو اب آہستہ آہستہ احساس ہو جاتا ہے کہ اون کے علاوہ اس کا کوئی بھی سکا نہیں یہاں پر، اس لیے وہ اس کا ہسبینڈ بھی ہے اور اس نے اس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اور وہ سارا ڈرامہ تھا جو رملا کے ساتھ تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ فیکٹری لے سکے۔ اب فیکٹری بھی آئلہ کے نام کر دیا اس نے، تو اب آئلہ کو یقین ہو گیا ہے کہ اون تو بہت اچھا انسان ہے، وہ ہمیشہ اس پر شک کرتی رہی ہے۔ اب وہ اس کے لیے گھر سے جاتی ہے، اپنا روم سے جاتی ہے، خود بھی تیار ہوتی ہے، لیکن جب اون گھر آتا ہے تو وہ اسے بری خبر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو تمہیں بلا وجہ خوش ہو رہی ہو، اب تم نے دیر کر دیا اور میرا دل بھی خراب کر دیا تم نے، اب جو ہے میں نے جو ہے وہ جو ہے سائن کر دیے ہیں، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، کیا وہ واپس جائے گا اور وہ وکیل سے واپس لے گا یا نہیں لے گا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس کے منہ پر نہیں اس کو دیتا ڈیورس۔ اور آئلہ یہاں پر دعویں بھی کر رہی ہیں کہ اون واپس جائے اور وکیل سے وہ فائل لے آئے واپس اور اس کو پھاڑ کر پھینک دے، کیونکہ اب ان کی صلح ہو چکی ہے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر یہی ہوگا کہ دونوں جو ہے واپس مل جائیں گے اور بہت خوش ہوں گے، اور اون اور آئلہ کی جوڑی جیسے ہی ڈرامہ مزے کا ہونے لگتا ہے، یہ ایپیسوڈ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں ڈرامہ کے، تو یہی پاکستان انڈسٹری کے ڈرامہ اسی وجہ سے پاپولر ہے کیونکہ ان کی کہانی کافی زیادہ مزے کی ہوتی ہے۔
لوگ ان کہانیوں کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں. تو گائز اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, یہ لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا, اس کی سٹوری آپ کو سن کر آپ کو مزہ آیا تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ اس لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ کا ریویو اچھا لگا ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں آپ سے کسی اور ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے یہاں پھر ہم اسی ضبط ڈرامہ کے ایپیسوڈ 42 یا اس کے سیزن 2 کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے, جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹس کے اندر ضرور بتائے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. بائی دا وے سوات کے ولاگ بھی آ رہے ہیں تو ان کو ضرور دیکھیے گا ہمارے چینل پر. تھینکس فار واچنگ.